السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کما اخرجک ربک، جیسا کہ نکالا تجھے تیرے رب نے، من بیتک بالحق، تیرے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے البتہ ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے جو واضح ہوا، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے ایک کا دو گروہوں میں سے، انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے کہ بے شک بغیر ہتھیار والے، تکون لکم، ہوں تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور چاہتا تھا اللہ کہ حق کرے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق کرے اور باطل کو باطل کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کرے مجرم۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَکُم، تو اس نے جواب دیا تم کو، قبول کیا تم سے، انی ممدکم، بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، ساتھ 1000 فرشتوں کے، مردفین، پیچھے آنے والے، لگاتار، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں بنایا ان کو اللہ نے، إِلَّا بُشْرَىٰ، مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ، تاکہ مطمئن ہو جائے، بِهِ، ساتھ اس کے، قُلُوبُکم، دل تمہارے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے، إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ مکے میں مسلمانوں نے 10 سال کافروں کے ظلم سہے اور آخر کار ہجرت پر مجبور ہو کے مدینہ چلے گئے۔ ان کی جائیدادیں، ان کے گھر بار اور ہر چیز مکہ میں ہی رہ گئی، اور وہ لوٹے پھوٹے مسافر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے بھائی چارہ کے ذریعے صحابہ کے ساتھ رہنے لگ پڑے، وہاں جو انصار تھے ان کے ساتھ۔ لیکن وہاں کے سکون کو دیکھ کے، جو بے سکون کرنے والا ہوتا ہے نا، کسی کو سکون کو دیکھ کے سکون سے رہ نہیں سکتا، انہیں یہ تکلیف ختم بھی ہو گئی تھی کہ ہمارے شہر سے چلے گئے، یہ بھی تکلیف تھی کہ وہاں کیوں سکون سے رہنے لگ پڑے، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد مکے میں بہت اچھا سارا سیٹ اپ ہو گیا، آپ نے مختلف لوگوں اور قبائل کو بلایا اور سب سے وعدے لیے تھے اور سکون سے رہنے لگ پڑے۔ اب ابھی دوسرا ہی سال تھا آپ کو مدینہ میں آئے ہوئے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا حملہ کر کے ناکام ہوتے ہیں بے شک، لیکن تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور مزید تدبیریں بھی سوچ رہے تھے، آپ کو خبریں پہنچ رہی تھیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی تدبیریں۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قریش کی تجارتی شاہراہ جو ادھر سے گزرتی ہے اسے بند کیا جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی جائیدادیں بیچ کر اور ان کا سامان اور گھر بار چیزیں بیچ کر، تو یہ بہت بڑا قافلہ ایک شام سے لے کر آ رہے تھے اور مکہ میں جا رہے تھے۔ تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ کتنا بڑا قافلہ ہے اور کتنے لوگ ہیں ساتھ۔ اس نے آ کے آپ کو بتایا، تو آپ نے، یہ مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس فرماتے کہ آپ نے ایک صحابی کو جاسوس بنا کر بھیجا
کہ وہ معلوم کر کے آئیں گے کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے۔ جب وہ واپس آئے اس وقت گھر میں میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں تھا، یعنی حضرت انس اور حضرت عمر۔ جب اس صحابی نے خبر سنائی اور آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا ہمیں قافلے کی طلب ہے، لہٰذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری پاس ہے وہ چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک جو تھا وہ دو گروہ کون سے، ایک تو وہ مکے سے آ رہے تھے کچھ لوگ اور ایک یہ قافلہ تھا، کہ ان سے ایک آپ کے حصے میں آئے گا، اس کی خیر آپ کو ملے گی۔ اب میجورٹی یہ چاہتی تھی کہ کیونکہ ابھی وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ جنگ کر سکے، تعداد کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے صحابہ کو ابھی وہ لیول نہیں ہوا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو قافلہ ہے یہ ہمیں مل جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے کی غرض سے ہی نکلے۔ لیکن ابو سفیان کو جیسے خبر ہوگی کہ جو قافلہ لے کے آ رہا تھا کہ مسلمان انہیں لوٹنے کے لیے آ رہے، اس نے مکے میں فوراً تیز رفتار سوار کو بھیجا اور بتایا کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، تو وہاں سے 1000 لوگ آ گئے ان کی مدد کو، لیکن ابو سفیان نے راستہ چینج کیا اور خود خیریت سے مکہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان ابو جہل جو تھا وہ بدر کے مقام پہ پہنچ گیا 1000 لوگوں کے ساتھ۔ اب جب اسے خبر ملی کہ قافلہ تو خیر خیریت سے واپس چلا گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں، کہنے لگا نہیں ہم یہاں کچھ تھوڑا ہلہ گلہ کر کے جائیں گے، جنگ کا کوئی اس کا اتنا ارادہ نہیں تھا، ہلہ گلہ کا تھا کہ اب ہم بڑے شوق سے گھر سے نکلے ہیں تو اب یہاں کچھ اپنا پارٹی ایک طرح سے وہ کر کے جائیں گے۔ اور مسلمان بھی وہاں آ گئے، تو اب ان سے اللہ کا حکم ہو گیا کہ ان لوگوں سے جنگ کرنی، ان کو بتا کے رکھنا ہے کہ اب مسلمان بھی کوئی اتنے کمزور نہیں رہے۔ اللہ نے مار کا حق و باطل کی فضا پیدا کر دی۔ جو مسلمان تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ اب ہم 313 خالی ہاتھ آدمی کفار کے 1000 مسلح لشکر سے جنگ کرنا پڑے گی، تو کچھ لوگوں کو تھوڑا ناگوار گزرا، اور کچھ بھی ذہن بنا ہوا تھا یہ بھی کہ بس قافلے کو لوٹنا اور چیزیں ملنی، تو ایک دم سے جیسے موت سامنے نظر آنے لگی۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے مختلف اللہ نے تھوڑا سا ان کا نقشہ کھینچا کہ ان کے لگا تھا کہ انہیں موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ ان کا تقاضا تو تھا کہ اللہ نے ہمیں 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا، تو پھر ہمیں تجارتی قافلے کا رخ کرنا چاہیے جو غیر مسلح بھی ہے، اور آدمی بھی 50 ہے صرف اس قافلے کے ساتھ، اور مال بھی بہت سارا ہے۔ لیکن اللہ کا حکمت کچھ اور تھی، اور آپ خود بھی کفار سے مار کے کوئی درست قرار دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب ان لوگوں کو تھوڑا اپنی طاقت نہ دکھائی گئی تو یہ تنگ کرتے ہی رہیں گے، مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیں گے، تو ایک دفعہ ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو تھوڑی مزہ چکھایا جائے۔ تاہم آپ نے یہ سوچا کہ میں نے انصار کے پاس ابھی آئے دوسرا ہی سال ہے، تو وہ تو اپنے معاہدے کی روح سے اس بات کے پابند تھے کہ مدینے پر کوئی حملہ کرے تو ساتھ دیں گے، تو اب مدینے پر تو حملہ ہوا نہیں، لہٰذا ان سے مشورہ کر لیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ تو بخاری کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا انس فرماتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر نے بات کی تو آپ چپ رہے، حضرت عمر نے بات کی تب بھی آپ چپ رہے، یعنی مشورے کے جواب میں کچھ انہوں نے کہا ہوگا لیکن آپ چپ رہے۔ پھر سیدنا سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے جو انصار تھے، کہا اللہ کے رسول آپ کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اگر آپ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں دور کی ایک جگہ برق الغماد کا نام لیا کہ وہاں تک گھوڑے دوڑا کر ہلاک کرنے کا حکم دیں گے تو بھی ہم پورا کریں گے آپ کی بات کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الجہاد۔ اور مقداد بن اسود نے کہا کہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے
جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہی تھی کہ تو اور تیرا پروردگار دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے مل کے لوگوں سے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا ان کے اس قول نے آپ کو خوش کر دیا۔ اس مشورے کو کرنے کے بعد آپ نے کفار کے مسلح لشکر کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، اور اللہ کی بھی یہی مرضی تھی کہ حق و باطل میں فیصلہ کن معرکہ ہو۔ اس طرح مسلمانوں کو پوری طرح اللہ جانچنے کے بعد کامیابی سے ہمکنار کرے، اپنا وعدہ پورا کرے۔ دوسری طرف ابو جہل کی ضد کافروں کو مقابلے کے میدان میں گھسیٹ کے لیے کہ اس کا خیال تھا کہ ہم زیادہ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، تو آج ان کو ختم ہی کر کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اسی بات کا آغاز کیا کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ اب چونکہ ہم نے یہ واقعہ سن لیا تو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ جیسا کہ نکالا تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کا ایک گروہ ناپسند کرتا تھا، یعنی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم جنگ کریں۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، وہ مجادلہ ہوتا ہے تھوڑا بہت بات کرنا، بحث کرنا، اور پوری آزادی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کی۔ یہ نہیں تھے کہ جو آپ کہتے ہیں صحابہ مشورہ دینا چاہتے، کوئی بات کرنا چاہتے، کر سکتے تھے، ڈکٹیٹرشپ کا معاملہ نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے تو اس سے مجادلہ کر رہے ہیں حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ اب واضح ہو چکا ہے، تو ان کو ایسے لگ رہا ہے کأنما یساقون الی الموت، کہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں، موت ان کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی۔ اور جب وعدہ کیا تھا تم سے اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے اللہ غیر ذات الشوکہ، کہ مسلح غیر مسلح جو ہو تکون لکم، وہ تمہیں ملے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کرے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کیونکہ یہ موقع تھا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے اوپر دھاک بٹھانے کا اور ان کی شرارتوں کو ختم کرنے کا۔ آگے اللہ پھر فرماتے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق کرے اور باطل کو باطل کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کرے۔ اور آتا ہے روایت میں کہ یہ جو ابو جہل تھا، چلتے وقت اس نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا بھی تھا کہ یا اللہ آج جو حق پر ہے اس کو غالب کر دے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا اب آج میں حق کو حق کروں گا اور باطل کو باطل کر کے دکھاؤں گا، چاہے مجرموں کو برا ہی لگے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے سر و سامانی کو بھی دیکھا، ان تعداد کو بھی دیکھا، اور ان کی تعداد اور اسلحے کو بھی جانتے تھے۔ جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے پڑاؤ ڈالا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خیمہ لگانے کی آرڈر کیا، اور ایک خیمہ لگایا گیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور دعاؤں اور راہزاری میں گزار دی، جیسے کہ حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عمر فرماتے کہ بدر کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے یا 319 تھے۔ آپ نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے۔ آپ نے اس طرح دعا کی کہ اللہ تو نے جو وعدہ کیا اسے پورا کر۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ کافی دیر قبلہ رو ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے، یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی، یعنی بہت روئے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر آئے، انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پہ ڈالی، پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ کر کہا اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دیا، بے شک اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو وہ غوث اعظم تھا نا، اس نے سن لی، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہیں جواب دیا، قبول کر لیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہارے اوپر 1000 فرشتے تمہارے ساتھ بھیجوں گا، ایک کے بعد ایک مسلسل آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور وہ فرشتے میں لڑائی کے لیے نہیں بھیجے، تمہارے لیے بھیجے ہیں، صرف اس لیے کہ تمہیں خوشی ہو۔
تم خوش ہو جاؤ کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے پیچھے تمہارے رب کی پوری مدد ہے۔ ویسے بھی آپ کو یقین تھا، لیکن ایک اللہ نے مزید ایک حوصلہ دیا کہ فرشتے ساتھ ہیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، وہ کسی بھی شکل میں آئے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس کی حکمت جو اس جنگ کے کرنے میں نظر آ رہی، وہ پھر بعد میں بہت دیر تک مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہی، اور جو لوگ بدر میں شامل ہوئے اللہ نے ان سب کو بخش دیا، اور یہ اللہ کی بات بھی پوری ہو گئی کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو بعض دفعہ زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جو ہماری پسند کے نہیں ہوتے، ہمارے بڑے بعض دفعہ ہم سے کچھ وہ کام لینا چاہتے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی حکمتوں کو دیکھ کر ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں حالات ہمیشہ ہماری پسند کے ہوں۔ مثلا جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے تو کب ہمیں اچھا لگتا تھا کہ ہم پڑھیں۔ جیسے اب ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف، موبائل کو چھوڑنے کی طرف، وقت کو نہ ضائع کرنے کی طرف لگائیں تو کون سا وہ ہماری بات مانتے، بلکہ انہیں برا لگتا ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے، ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں انجوائے بھی نہیں کرنے دے رہے۔ حالانکہ یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ کیا ان کے لیے اچھا نہیں کہ وہ کسی اچھے کام میں مصروف ہوں، اپنے وقت کو اچھی جگہ یوٹیلائز کریں اور اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں، اور اپنی صحت اور اپنی آنکھوں اور اپنے اعصاب اور اپنے دماغ اور اپنے پٹھوں کو اچھی جگہ لگائیں، اللہ کی یہ نعمتیں ہیں اس کی رضا میں شامل کریں۔ تو ایسی زندگی میں بے شمار مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں بہت برے لگتے ہیں، ہم ان میں پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہوتی ہے۔ بہت سارے فیصلوں کو اور انسان اللہ کا حکم سمجھ کے خوشی سے قبول کر لے تو اس کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور انسان اتنا حکیم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھ سکے۔ تو یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں صحابہ تھے، حالانکہ ایمان میں ہم سے بہت آگے تھے، پھر بھی ان کے دل میں یہ چیز آ رہی تھی کہ آسانی والا معاملہ دیکھیں، لیکن کبھی کبھی مشکل میں پڑ کے تو آسانیوں کا ڈھیر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حالات کے مطابق اور اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی دین کی سمجھ دے کہ وہ اپنے وقت اور اپنے نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔